السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اصول فقہ کے اسباق چل رہے ہیں، اور پچھلے سبق میں ہم نے احکام شریعت کے عنوان کو شروع کیا تھا، اور اس میں سے جو فرض ہے، واجب ہیں، اور جو سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، نفل ہے، مستحب ہے، ان کے بارے میں ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے جو محرمات ہیں، جو حرام چیزیں ہیں۔ تو مصنف فرما رہے ہیں حرام وہ ہے جس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، یعنی جس سے بچنا ضروری ہے، اور اس کا ممنوع ہونا یقینی دلیل سے ثابت ہو، یعنی یقینی دلیل سے یہ معلوم ہو کہ یہ چیز منع کی ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے اس چیز کو منع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع کیا ہے۔ جیسے زنا کرنا ہے، اس کی حرمت قرآن کریم میں واضح طور پر ہے۔ اسی طرح چوری کرنا ہے، اس کی حرمت بھی واضح ہے۔ اسی طرح سود کی حرمت بھی واضح ہے۔ اسی طرح شراب نوشی کی حرمت بھی واضح طور پر ہے۔ تو جو کلیئر کٹ یقینی دلیل سے جو چیز ممنوع ہو اس کو ہم حرام کہتے ہیں۔ آج کل بہت سی چیزوں کو ایسے ہی لوگ حرام کہہ دیتے ہیں، لیکن حرام کے بارے میں یہ طور پہ یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ اس کے یقینی طور پر معلوم ہو۔ اس لیے اگر آپ دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ پر جاؤ گے، یا کسی دارالفتہ سے فتویٰ معلوم کرو گے کسی چیز کے بارے میں جس کا عوام میں حرام ہونا مشہور ہو رہا ہے، بعض آن لائن چیزوں کی ریسرچ کی وجہ سے، یا بعض افواہوں کی وجہ سے، تو افواہ کی بنیاد پر مفتی کسی چیز کو حرام نہیں کہے گا۔ وہ دیکھے گا کہ وہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ یقینی ہے کیا، پھر اس کی جو باتیں بتائی جا رہی کہ اس میں انگریڈینٹس وہ یقینی ہیں، تو اس کے بعد وہ قرآن اور سنت میں یقینی طور پر اگر وہ حرام ہے تو اس کو حرام کہیں گے، اگر نہیں ہے تو نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایسا آسان نہیں ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ نے سوشل میڈیا میں ایک چیز پڑھ لی، پڑھ کر کسی چیز کو آپ نے حرام کر دیا۔ اب حکم کیا ہے اس کا؟ اس کو ترک کرنا ضروری ہے، ان چیزوں کا چھوڑنا ضروری ہے، اور قدرت رکھنے کے باوجود اس سے بچنے پر ثواب ہے۔ اضطراری کیفیت کے بغیر اس کا ارتکاب باعث گناہ ہے۔ اضطراری کیفیت جیسے ہے نا کہ انسان بالکل مجبور ہو جائے، جیسے 3 دن 4 دن کا بھوکا ہو، کھانے کو کچھ نہ ملے، تب وہاں پر کوئی حرام چیز ہو تو جان بچانے کے لیے اس کا کھانا اس وقت اس کے لیے جائز ہو جائے گا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اور مناسب تعویل کے بغیر انکار کفر ہے۔ کوئی چیز شراب حرام ہے اور کوئی کہتے ہیں نہیں میں شراب کو حرام نہیں مانتا، میں شراب کو حرام نہیں مانتا، تو اب کیا ہو جائے گا؟ وہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں کوئی تعویل کرے کہ نہیں یہ شراب ویسی نہیں ہوتی ہے، اس میں نشہ نہیں ہوتا ہے، یہ ایسا ہے ویسا، انکار کر رہا، گنہگار تو ہوگا لیکن کافر نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ تفصیلی بحث آپ مدرسے میں پڑھو گے تو اس میں دیکھ لیں۔ میں بس آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک ہے کہ ڈائریکٹ انکار کر دے، جیسا کوئی نماز کا منکر ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے، قرآن کریم کی آیت کا انکار ہو جائے گا نا، اس کا انکار کرے گا تو وہ چیز حرام کو اگر وہ حلال کر لے، کہہ دے گا نہیں میں حلال مانتا ہوں، حرام کیسے ہو سکتی ہے، تو پھر وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن ادھر سے نہیں یہ ایسا نہیں ہوتا، وہ ویسا نہیں ہوتا، یہ وہ چیز نہیں ہے، یعنی تعویلیں کر رہا ہے، ڈر رہا ہے حرام کو حلال کرنے سے، لیکن تعویلیں کر کر اس کو جائز کے اس میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم ڈائریکٹ اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ خیر یہ پھر بڑے مفتیان کرام کا، بڑے علماء کرام کا یہ فیلڈ ہوتی ہے، ہم لوگ اس فیلڈ میں کسی کو کافر کہنے کی فیلڈ میں نہ جائیں تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب مولانا فرماتے ہیں کہ حرام کی 2 قسمیں ہیں، حرام لی عینی ہی، حرام لی غیری ہی۔ صحیح لی غیری ہی، صحیح لی عینی ہی تھے نا، صحیح لی ذاتی، صحیح لی غیری، آسان اصول حدیث میں۔ اب حرمت میں بھی ویسے ہی ہے۔ فرماتے ہیں حرام لی عینی ہی وہ ہے کہ خود اس کے اندر وہ وصف موجود ہو جس کی وجہ سے اسے حرام قرار دیا جائے، جیسا سود لینے کی حرمت، شراب کی حرمت، کہ ان کے اندر وہ وصف موجود ہے جس کی وجہ سے شریعت نے انہیں حرام کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو، ایسی چیزوں کو ہم کیا کہیں گے؟ حرام لی عینی ہی۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں حرام لغیری ہی وہ ہے جس کی ممانعت کسی خارجی سبب کی بنا پر ہو، یعنی ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا جا رہا ہے۔ جیسے بلا اجازت دوسرے کا مال لینے کی ممانعت، کسی کا مال رکھا ہوا ہے، ویلٹ رکھا ہوا ہے، یا کسی کی دکان پر آپ گئے اور آپ بغیر اجازت کے اس کی چیز کو لے رہے ہو،
تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہے نا، کسی کے بغیر اجازت کے لینا۔ اسی طرح سود دینے کی حرمت، اگر آپ یہ مسئلے میں ڈگ ڈیپ کرو کہ میں بھی نہیں جانا چاہ رہا ہوں، تو سود لینے کی اصل حرمت ہے۔ اب سود دینے والا کیونکہ سودی لین دین میں وہ جو ہے سپورٹ کر رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے، جیسے سود لینا حرام ہے اسی طرح سود دینا حرام ہے۔ لیکن اگر ایکچوئل دیکھو گے تو سود لینے والے کو بظاہر فائدہ نظر آتا ہے نا، میں نے 100 دیے تھے، 20 روپے سود کے لے لیے تو 120 ہو گئے، فائدہ اس کو نظر آ رہا ہے ظاہراً۔ تو اصل اس کے لیے ممانعت ہے کہ بھائی تم جب کسی کو قرض دو تو سود پر نہ دو۔ اب دینے والا بعض وقت مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو دینا ہے تو حرام ہے، لیکن یہ ایکسٹرنل، دونوں میں فرق نہیں ہے، دونوں بھی حرام ہیں۔ بس یہاں مصنف جو ہے دونوں کی ترتیب کر رہے ہیں کہ جو ہے کہ حرام لیا ہی نہیں، بعض ایسے حرمت ہوتی ہے جو ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور بعض ایسی حرمت ہوتی ہے جس میں ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں وہ، کیونکہ مقروض کا اپنی طرف سے کچھ اضافہ کے ساتھ قرض کا واپس کرنا گناہ نہیں ہے۔ اب وہ قرض حسنہ کی ایک بحث آتی ہے، آپ جہاں پر قرض حسنہ کی آیت ہے نا قرآن کریم میں، وہاں پر پڑھو گے تو جو ہے تفسیر میں آپ کو ملے گا کہ اگر آپ کو کسی نے آپ کے برے وقت میں کام آئے اور آپ کو کچھ قرض وغیرہ دیے، ان کی بھی نیت نہیں ہے بڑھ کے لینے کی، ٹھیک ہے، لیکن اب جب آپ واپس لوٹا رہے ہو اس وقت آپ نے جو ہے کچھ بڑھ کر لوٹایا، آپ کی بھی یہ نیت نہیں ہے کہ میں اس کو سود دے رہا ہوں، بس آپ اس وجہ سے اس کو بڑھ کر دے رہے ہو کہ اس نے مجھے میرے برے وقت پر کام آیا تو جو ہے ایک گفٹ کے طور پر آپ ایسا کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اب وہ تفصیلی مسئلہ ہے، اب مفتی صاحب سے پوچھ لینا ایسا دے سکتے نہیں دے سکتے، میں ابھی وہاں پر جانا نہیں چاہتا۔ تو بلکہ بہتر ہے کہ اگر کوئی بڑھ کے دے رہا ہے تو مولانا کیا فرمانا کہ بہتر ہے کہ اس نے تمہارے برے وقت پر کام آئے تم اس کو جو ہے کچھ اضافہ دے رہے ہو۔ ممانعت اس سبب سے ہے کہ اس سے سود خوروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اب سود خور کیا بولے گا کہ بھائی دیکھو کیا ہے کہ میں تمہارے برے وقت پہ کام آ رہا ہوں، تو جب تم مجھے واپس کرو گے نا تو اس کا 20% بڑھا کے واپس کر دینا، اس کا 10% بڑھا کے واپس کرنا، کیوں؟ تمہارا برا وقت ہے، میں کام دے رہا ہوں۔ تو یہاں کیا ہو رہا ہے کہ سود خوروں کی آٹومیٹکلی کیا ہو جا رہی ہے؟ حوصلہ افزائی ہو جا رہی ہے۔ اگر سود دینے والے نہ ہوں تو سود خوروں کا کاروبار ہی نہ چلے، کہ اگر ہر مسلمان تہیہ یہ کر لے کہ بھائی میں انٹرسٹ کسی کو دوں گا ہی نہیں، میں سود کسی کو دوں گا ہی نہیں، ہر انسان اگر تہیہ کر لے تو سود خور کہاں سے رہیں گے؟ کاروبار اسی طرح وقت ہوتا ہے جب لینے والے بھی ہوں دینے والے بھی ہوں، دینے والے نہ ہوں گے تو لینے والے آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گے، اب وہ کسی دوسرے کاروبار میں مصروف ہو جائیں گے۔ یہاں تک کی بات کلیئر ہے؟ چلیں، اب اس کے بعد ہے مکروہ تحریمی۔ اب یہ حرام کی بحث یہاں پر ہماری ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ حرام کے بعد جیسا فرض کے بعد واجب آیا تھا، اس کے بعد حرام کے بعد کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ مصنف فرما رہے ہیں مکروہ تحریمی وہ ہے جس کی ممانعت یقینی دلیل سے ثابت نہ ہو بلکہ ظنی دلیل سے ثابت ہو، جیسے استنجا کے وقت قبلے کی طرف چہرہ یا پشت کرنا۔ مکروہ تحریمی وہ ہے جس کی ممانعت یقینی دلیل سے نہیں بلکہ ظنی دلیل سے ہو۔ دیکھو خبر واحد کی جو دلیلیں حدیثیں ہوتی ہیں وہ ظنی دلیل، ظنی الدلالہ ہوتی ہے، ظنی ہوتی ہے۔ خبر واحد پڑھے نا تو خبر واحد سے جو حدیث دلیل آتی ہے وہ ظنی ہوتی ہے۔ تو مصنف فرما رہے ہیں کہ وہ ہے کہ جس کی ممانعت یقینی دلیل سے ثابت نہ ہو بلکہ ظنی دلیل سے ثابت ہو، جیسے استنجا کے وقت قبلے کی طرف چہرہ یا پش رکھنا۔ یہ مشہور ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ جب ضرورت سے فارغ ہونے جاتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں، تو وہ اپنا چہرہ اور اپنی پیٹھ قبلے کی طرف نہیں کرتے، کیوں؟ وہ حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی، منع فرمائی۔ آپ ترمذی شریف پڑھو گے اس میں مل جائے گی، اور طہارت کے بیان میں جو آپ کو دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی وہ حدیث مل جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب استنجا فرماتے تو نہ قبلے کی طرف رخ کرتے نہ پیٹ کرتے، اسے منع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تفصیلی بحث ہے، وہ اختلافی مسئلہ بھی ہے۔ تو کیونکہ یہ بس خبر واحد سے ثابت ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز پھر اس میں اختلاف بھی ہے، تو اب یہ حرام سے ایک اسٹیپ نیچے آ گیا، مکروہ تحریمی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ یہ ظنی دلیل سے ثابت ہے۔ مکروہ تحریمی سے بچنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ واجب کی کیٹیگری میں رکھ لو، جیسے فرض کے بعد واجب کا جو تھا اسی طرح حرام کے بعد مکروہ تحریمی ہے۔ بلا عذر اس کا مرتکب ہونا باعث گناہ ہے، بغیر کسی عذر کے اگر کوئی یہ کام کر لے وہ گنہگار ہوگا۔ اس کے ممنوع ہونے کا انکار گمراہی تو ہے لیکن کفر نہیں، جیسا واجب کا انکار کفر نہیں تھا اسی طرح جو ہے مکروہ تحریمی کے ابھی جو ہے انکار کرنے والا گمراہ تو ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا۔ جیسے پائجاموں کا ٹخنوں سے نیچے تکبر کی وجہ سے لٹکانا،
ٹھیک ہے. اب دیکھو آج کل ہر کوئی جو ہے اپنے پینٹس وغیرہ جو ہے ٹخنوں کے نیچے مرد حضرات لٹکاتے ہیں، تو یہ بھی تو مکروہ تحریمی ہے. حدیث شریف میں تو سختی سے منع کیا گیا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن 3 لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. اس میں سے ایک وہ بندہ بھی ہوگا جس کے پائنچے، پائجامہ یا جو بھی ہو، جو پینٹ ہو، وہ ٹخنوں کے نیچے ہو. مکروہ تحریمی ہے، لوگ کر رہے ہیں، گنہگار ہوں گے. اب کوئی انکار کرے گا تو اس کو آپ ڈائریکٹ کافر تو نہیں کہو گے، سمجھاؤ گے، تنبیہ کرو گے. اب فرمانے وہ تمام اعمال جن کی ممانعت قبر واحد یا قیاس سے ثابت ہو، یا قرآن کریم کی کسی ایسی آیت سے ثابت ہو جس میں ایک سے زیادہ معنوں کی گنجائش ہے، مکروہ تحریمی ہے. کلیئر بات ہو گئی. وہ تمام اعمال جو خبر واحد سے آئیں. دوسرا، قیاس سے ثابت ہوں. تیسرا، قرآن کریم کی ایسی آیت سے ثابت ہوں جن میں 2 معنوں کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ مطالب، ایک سے زیادہ میننگز کی گنجائش ہے، وہ آپ کو مکروہ تحریمی میں ملیں گے. کیوں؟ قرآن کریم کی آیت میں ایک سے زیادہ معنوں کی جب گنجائش ہوگی تو مثلا ایک معنی میں لے رہا ہوں تو اس کے دوسرے معنی آپ لے سکتے ہو نا. تو میں صحیح آپ غلط، اب اس کو دوسرے ایکسٹرنل فیکٹرز ہوں گے جن سے ہم ثابت کریں گے. تو اس لیے اب یہ ظنی دلالت ہو جائے گی وایت، ٹھیک ہے نا، قطعی دلالت نہیں ہو جائے گی. اگر فقہ کی کتاب میں مطلقاً مکروہ لکھا جائے تو اس سے مکروہ تحریمی ہی مراد ہوتا ہے. میجر اکثر اوقات وہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ جو ہے کہ جیسے آپ لوگ وہ پڑھو گے نا، قدوری پڑھو گے، تو وہ متن ہوتے ہیں. متن میں اکثر جگہ جو ہے مختصر بات کہی جاتی ہے، ڈیٹیل میں بات نہیں ہوتی ہے. تو تفصیلی کتابوں میں آپ کو اصل حکم معلوم ہوگا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے یا اس میں کیا شرائط ہے وغیرہ، وہ تفصیلی کتابوں میں معلوم ہو گئے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، اب ہے مکروہ تنزیہی. یہ سنے ہوں گے آپ لوگ، یہ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہ ہے. مکروہ تنزیہ وہ ہے جس سے بچنے کا مطالبہ کیا گیا ہو لیکن اس کے ترک کو لازم نہ قرار دیا گیا ہو، یعنی اس کے چھوڑنے کو لازم، ہاں کیسا بھی چھوڑنا ہی چھوڑنا، ایسا نہیں کیا ہو. جیسے کھڑے ہو کر پانی پینا یا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، یہ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے، کہ اس سے بچنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سنت ہے کہ انسان بیٹھ کر پانی پیے. ٹھیک ہے، یہ سنت ہے کہ انسان جو ہے بیٹھ کر جو ہے ضرورت سے فارغ ہو پیشاب کرے. تو اس سے بچنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اس سے بچنا مدح و ثواب کا باعث ہے. اس سے بچیں گے جو بیٹھ کر پیئیں گے مثلا، ان کی تعریف بھی کی جائے گی. تو اس سے بچنا مدح ہے اور اس کو ثواب بھی ملے گا. اور اس کا مرتکب ہونا ملامت اور عتاب کا، نہ کہ گناہ کا. تو اس کو جو مرتکب کرتا ہے اس کو ملامت بھی کریں گے، اس کو ڈرائیں گے بھی، دھمکائیں گے بھی، سمجھائیں گے یعنی کیسا ہے کیسے انسان ہو تم، مسلمان ہوتے ہو اور جو ہے ٹھہر کر پانی پیتے ہو. تو آپ ملامت کرو گے لیکن اس کو گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. بعض اوقات مکروہ تنزیہی کو خلاف اولا بھی کہا جاتا ہے، جبکہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ خلاف اولا کا درجہ مکروہ تنزیہی سے بھی کم ہے. تو یہ جو ہے فقہا کے درمیان جو ہے خلاف اولا کے بارے میں 2 چیزیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے مکروہ تنزیہی ایکول ٹو خلاف اولا، بعض کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی گریٹر دین ایکول ٹو خلاف اولا، یعنی مکروہ تنزیہی کا درجہ بڑا ہے اور اس کے بعد خلاف اولا کا درجہ آتا ہے. کیونکہ مکروہ تنزیہی کا مرتکب ملامت اور عتاب کا مستحق ہے، خلاف اولا کے ارتکاب پر ملامت اور عتاب کی بھی گنجائش نہیں ہے. یعنی جو چیز خلاف اولا یعنی بہتر نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جو ہے اس میں اس کو ملامت بھی نہیں کہیں گے، بولیں گے کہ یہ کام کر لیتے، ایسا کر لیتے، کام تو بہتر ہوتا. اس کے بعد آتا ہے مباح. مباح سے مراد وہ افعال ہیں جن کے کرنے اور نہ کرنے کا بندے کو اختیار گیا ہے، جیسے کھانا پینا وغیرہ. مباح مطلب، اس سے پہلے آیا کہ مستحب کے اعمال کو بھی، سنت غیر مؤکدہ کو بھی بعض مرتبہ مباح کہا جاتا ہے. تو مباح سے مراد عام طور پر اگر اس کو ڈیفینیشن دیکھو گے تو وہ ہیں جن کے کرنے اور نہ کرنے کا بندے کو اختیار ہے. بھائی اٹس یور وش. ٹھیک ہے، جیسے کھانا پینا وغیرہ. کھانا کھانا کیا ہے بولے تو حلال ہے بولیں گے؟ نہیں بولیں گے، مباح ہے. ٹھیک ہے، ہاں اس میں پوچھے کہ فش کیا ہے، جھینگا کیا ہے، ایسے پرٹیکولر چیزیں پوچھو گے تو اس وقت جو ہے حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، نہیں ہے، وہ کام آئیں گے. اس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، نہ کسی پہلو میں ثواب ہے اور نہ ملامت یا گناہ. البتہ نیت کے اعتبار سے ثواب و عذاب مرتب ہوتا ہے. یہ تو امپورٹنٹ ہے، انما الاعمال بالنیات. اب کھانا کھا رہے ہیں اور اس میں نیت خراب ہے، کھانا کھائیں گے، طاقت آئے گی، جا کے سامنے والے کو دھوئیں گے، پیٹیں گے. ٹھیک ہے،
नियत खराब हो गई ना, तो वो नियत की बेसिस पे पकड़ा जाएगा। वही जैसे जमात वाले कहते हैं कि खाना इस नियत से खाएंगे, खाने के बाद जो है इससे जो ताकत मिलेगी वो अल्लाह की फर्मा बरदारी पे लगाएंगे, दीन की खिदमत में लगाएंगे, तो उस नियत की बुनियाद पर वो खाने पर भी सवाब है। ठीक है ना। जैसे खाना इसलिए खाएं कि ताकत होगी तो इबादत करेंगे तो इस पर सवाब होगा, और इससे हासिल होने वाली ताकत को जुल्म के लिए इस्तेमाल करने की नियत हो तो गुनाह होगा। ठीक है। जिस काम का मुबाह होना यकीनी दलील यानी कुरान करीम, हदीस मुतवातिरा या इजमा से साबित हो, उसका इनकार करना बाइसे कुफ्र है। इंपॉर्टेंट। जैसे निकाह के और खाने के मुबाह होने का इनकार करना, कोई बोले नहीं भाई खाना ना खाना मुबाह नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। या कोई कहे कि भाई निकाह करना जो है इस्लाम में नहीं है, ठीक है, मुबाह नहीं, मुबाह तो बट कोई इस्तेमाल करे ना करे, लेकिन इसके करने का इनकार कर दे, और वो चीज किससे साबित है? या तो कुरान करीम से साबित है, या हदीस मुतवातिरा से साबित है, या इजमा से साबित है, तो अब ये कुफर की तरफ बंदा जा रहा है। और छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, डायरेक्ट बहुत कम लोग काफिर कुफर या कलिमात कहते हैं। लोग आहिस्ता आहिस्ता, हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि पहले बंदा अदब अदब को छोड़ता है, ठीक है ना, उसके बाद मुबाह कामों को छोड़ता है, या अदब और मुबाह क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स हो जाएंगे। उसके बाद सुन्नतों को छोड़ता है, उसके बाद वाजिबात को छोड़ता है, उसके बाद फराइज को छोड़ता है। ये स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, बहुत कम होते हैं जो डायरेक्ट जाते हैं। तो जैसे निकाह के और खाने का मुबाह होने का इनकार, इसी तरह जिस अमल के मुबाह होने की कुरान और हदीस में सराहत हो, उसके किसी एक पहलू को लाजिम और दूसरे को ममनू करार देना। जैसे मर्द के लिए एक से ज्यादा निकाह शरअन जायज है, लिहाजा कोई मुस्लिम या गैर मुस्लिम हुकूमत ऐसा कानून नहीं बना सकती कि मर्द को मुतलकन दूसरे निकाह से इस बुनियाद पर मना कर दिया जाए कि ये मुबाह है, वाजिब नहीं। समझे ये बात? औरतों के हाथ से मसला है, ठीक है, कि यहां पर मौलाना क्या फरमाना चाह रहे हैं, समझे। पहले मुसलमानों का ले लेंगे, फिर हुकूमत का ले लेंगे। कहां से बात शुरू हुई? इसी तरह जिस अमल के मुबाह होने की कुरान और हदीस में सराहत हो, जैसे मर्द के लिए एक से ज्यादा निकाह करने का मुबाह है, ठीक है, कर सकता है, उसके किसी एक पहलू को लाजिम कर देना, मसलन एक निकाह को लाजिम कर दिया, एक तो करना ही करना, ठीक है, और दूसरे को ममनू करार दिया कि 1+ जो है ना, एक के आगे वो ममनू है। बेगम कह दें शौहर के लिए, नहीं, एक से दूसरा निकाह करना तुम्हारे लिए ममनू है, गुजारिश कर लें, वो अलग चीज है। तो मर्द के लिए एक से ज्यादा निकाह का शरअन जायज है, लिहाजा कोई मुस्लिम, फिलहाल मुस्लिम को लेकर चलेंगे, कि ये कहते हैं मर्द मुतलकन दूसरा निकाह कर ही नहीं सकता। बेगम कहते हैं, खुसूसन बेगम होते हैं, ससुराल वाले होते हैं, वो कहते हैं कि दूसरा कर ही नहीं सकते तुम, ठीक है, यानी कि दूसरा तो मुबाह है ना भाई, वाजिब नहीं है, तो नहीं करना चाहिए, हालांकि शरीयत इजाजत दे रही है उसको। तो यहां पर जो है क्या हो जाएंगे, वो गुनेगार होंगे ना, और कुफर की तरफ जा सकते हैं, कुफर तक जा सकते हैं। कुरान ने इजाजत दी है, आप कुरान की इजाजत को ये कह करके एक फिक्की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करके रोक रहे हो, ठीक है। उसी तरह गैर मुस्लिम हुकूमत, जैसे हमारे पास है मसाइल चल रहे हैं ना, 3 तलाक का मसला चला, ये तअद्दुद अज़वाज का भी मसला चल रहा है, वो ये कानून बना दें कि मर्द सिर्फ एक ही कर सकता है, तो जो है यहां पर मुसलमानों को, मुस्लिम पर्सनल लॉ को सपोर्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? उसके बाद मुसन्निफ फरमाते हैं मुबाह को जायज भी कहा जाता है, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि जायज मकरू के साथ जमा हो सकता है और मुबाह मकरू के साथ जमा नहीं हो सकता। बाज मर्तबा मुबाह को जायज भी कहते हैं, लेकिन मुबाह और जायज में फर्क है। मुबाह और जायज में फर्क है। जायज का अपोजिट क्या होगा? नाजायज, है ना। अब मुबाह तो ऑप्शनल है ना, करे करे नहीं करे नहीं करे। तो वही बता रहे मौलाना कि मुबाह जो है मकरू के साथ जमा नहीं हो सकता, कि कोई चीज एट ए टाइम मकरू भी हो और मुबाह भी हो, ये नहीं हो सकता। कोई चीज एक ही वक्त में मुबाह भी हो और मकरू भी हो, नहीं हो सकता। क्यों? मुबाह ऑप्शनल है, करे तो कुछ नहीं, नहीं करे तो कुछ नहीं। लेकिन जायज जो है जमा हो सकता है, यानी जो फेल मुबाह होगा वो बिला कराहत जायज होगा, ठीक है ना, उसमें कोई भी मकरूह तहरीमी, मकरूह तंजीह कुछ भी नहीं होगा। और जायज कभी मकरू होगा और कभी मकरू भी होगा, कभी मकरू नहीं होगा और कभी मकरू भी होगा। जैसे खाना मुबाह है और खड़े होकर के पानी पीना जायज है, खड़े होकर पानी पीना जायज है, कोई पिए तो जो है जायज तो है, लेकिन साथ में हम क्या बोलेंगे कि मकरू है। लेकिन कोई काम जायज हो और उसके साथ मकरू, कोई काम मुबाह हो और उसके साथ मकरू हो, ये नहीं हो सकता।
समझे बात आप लोग? तो यहाँ हम हमारे इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। कुछ सवालात हो तो फिर से सुने सबक, और कुछ सवालात हो तो बिल्कुल पूछें, और तमरीनात इसके आप लोग खुद हल करें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।